آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے نہ صرف جو 2018 میں جھرلو چلا اور دھاندلی کے ذریعے جو بہروپیے یہاں پر کامیاب کروائے گئے، آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو شکست فاش دینی ہے۔ موقع ملا تو نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے؟ ثاقب نثار سازشی ٹولے کا سرغنہ تھا، اس وقت لانے والوں کو کہا تھا تمہیں نواز یاد آئے گا۔ وزیر اعظم کا فیصل آباد میں ستیانہ بائی پاس کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب، کہا ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالیں گے، یہ کام جادو ٹونے سے نہیں محنت سے ہوگا، اگلی حکومت ہماری آئی تو کشکول توڑ کر بنی گالا پہنچا دیں گے۔ وزیر اعظم سے فیصل آباد کی کاروباری شخصیات کی بھی ملاقات، شہباز شریف نے کہا سیاسی استحکام ہوگا تو سرمایہ کاری آئے گی۔ جس کنویں میں یہ فتنہ، یہ ناسور جو پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ داخل کر دیا گیا تھا، یہ پاکستان کی سیاست میں ایک ناسور ہے، اور پھر 9 مئی کو جو اس نے کیا ہے، جو انہوں نے کیا ہے، اس کی سزا جو ہے وہ ان کو ملے گی۔ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا، بحران تاحال باقی ہے۔ 14 ماہ کی حکومت پولیس رات سے کم نہیں تھی، ملک پر مسلط فتنے نے 4 سال میں ملک برباد کیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو سیاست کا ناسور قرار دے دیا، بولے فتنہ چاہتا ہے نواز شریف ملک کو معاشی طور پر آگے نہ لے جا سکے۔ سعودی عرب میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے پاکستانی تاجر وفد کی ملاقات، قائد مسلم لیگ نون نے پاکستانی بزنس کمیونٹی کا خیر مقدم کیا۔ نواز شریف کا کہنا تھا مشکل وقت میں اوورسیز پاکستانیوں اور بزنس کمیونٹی نے معیشت کو سہارا دیا۔ مریم نواز ایمریٹس کی پرواز کے ذریعے وطن واپس پہنچ گئی۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں سے تباہی، چترال میں صورتحال ابتر، جی ٹی روڈ سیلابی ریلے میں بہہ گیا، پشاور چترال روڈ مکمل طور پر بند، مسافر پھنس گئے، دیر لور میں بھی ریلوں نے سب پلٹ کر دیا، لور اور اپر چترال میں ایمرجنسی نافذ، ایبٹ آباد کے ندی نالوں میں طغیانی، خیبر پختونخوا میں مختلف حادثات میں اب تک 9 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہو چکے۔ آزاد کشمیر کی وادی لیپا میں شدید بارشوں سے لینڈ سلائیڈنگ، مرکزی شاہراہ بند ہو گئی، وادی نیلم میں کئی گھر سیلابی ریلے میں بہہ گئے، گاؤں تہجیاں اور دونیال کا زمینی رابطہ منقطع، اسکردو میں شنگوز کے مقام پر گاڑی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئی، ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ راوی، چناب اور جہلم میں اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ، پی ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا، دریا ستلج کے تیور پھر بدل گئے، گنڈا سنگھ والا پر پانی کی سطح 20 فٹ تک بلند، کئی دیہات ڈوب گئے، بھاول نگر میں 3 تحصیلیں بری طرح متاثر، کئی حفاظتی بند ٹوٹ گئے، بھارت سے مزید پانی چھوڑنے پر ملک میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ انڈیا کے جو ڈیمز ہیں وہ بھر گئے ہیں، انڈیا سے آپ بالکل کوئی اچھے کی توقع نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، انہوں نے نہیں دیکھنا کہ ہمارا کتنا نقصان ہوگا کتنا نہیں ہوگا، ہمیں کم سے کم اپنی تیاری کر لینی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفات میں سے ایک آفت ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس میں کم سے کم نقصان کرائیں، ادھر ہی کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہمیں ذمہ داری ملی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی بہت مہربانی، انہوں نے وہ ریمارکس دیے۔ دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے پر وزیر اعلیٰ پنجاب متحرک، کہتے ہیں بھارت کے ڈیم بھر چکے، انہوں نے پانی چھوڑا تو دیہات زیر آب آئیں گے، ہمیں مکمل تیاری رکھنی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کی جانب سے محسن نقوی اسپیڈ کا لقب دینے پر شکریہ ادا کیا۔ صحافی نے پوچھا کیا محسن نقوی اسپیڈ وفاق میں بھی نظر آئے گی؟ وزیر اعلیٰ نے مسکرا کر کہا میں پنجاب میں ہی بہتر ہوں۔ سرکاری افسران کی گاڑیوں کی خریداری پر بھی وضاحت کر دی، بولے متعدد افسران کے پاس گاڑیاں نہیں، کیا وہ آن لائن رائڈ سے آئیں؟ سروسز اسپتال لاہور کے آپریشن تھیٹر میں بجلی بریک ڈاؤن کا معاملہ، رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش، محسن نقوی نے غفلت برتنے پر سمس کے پرنسپل اور ایم ایس سروسز اسپتال کو عہدے سے ہٹا دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا مسلم ممالک سے اپنے سفیر سویڈن سے واپس بلانے کا مطالبہ، کہتے ہیں قرآن پاک کی بے حرمتی مسلمانوں کے لیے کسی صورت قبول نہیں، مسلمان بفر گئے تو قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کو قرآن پر جگہ نہیں ملے گی، ہم تمام انبیاء کرام اور آسمانی کتابوں کا احترام کرتے ہیں،
مسلمان خون کا نذرانہ دے کر بھی قرآن پاک کی حفاظت کریں گے۔ سود کا نظام اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے، سود کو ختم کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں دنیا میں شرح سود صفر، لیکن ہمارے ہاں اس کے برعکس عمل ہے۔ ایک دن بھی حکومت ملی تو سود پر پابندی لگائیں گے۔ پاکستان اے ٹیم نے ایمرجنگ ایشیا کپ جیت لیا۔ شاہینوں نے بھارت کو 128 رن سے شکست دے دی۔ 353 رنز کے ہدف میں بھارتی سورما صرف 224 رنز ہی بنا سکے۔ پاکستانی بالرز نے بھارت کی ایک نہ چلنے دی۔ سفیان مقیم نے 3 اور راشد اقبال نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ طیب طاہر کی 108 رنز کی شاندار اننگز، صاحبزادہ فرحان 65 اور سائم ایوب 59 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ آج کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں کولمبو میں آمنے سامنے ہوں گی۔ سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل۔ کال ٹیسٹ میں پاکستان نے میزبان ٹیم کے خلاف 4 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ دنیا کرکٹ میں ایشین بریڈمین کے نام سے مشہور ظہیر عباس کی سالگرہ۔ لیجنڈری کرکٹر نے زندگی کی 78 اننگز مکمل کر لیں۔ لندن میں 24 نیوز کی ٹیم نے مایا ناز کرکٹر کے گھر پہنچ کر سالگرہ منائی۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے ہیڈ آفس میں بھی ظہیر عباس کی سالگرہ منائی گئی۔ سابق کپتان انتخاب عالم نے کیک کاٹا۔ دونوں نے آن لائن گفتگو میں پرانی یادیں تازہ کی۔ سب سے پہلے تو میں زیڈ کو دلی مبارکباد دیتا ہوں اس کی برتھ ڈے پہ۔ جیو ہزاروں سال زیڈ۔ دراصل نو آئی ول گو بیک وے بیک ان 1971۔ یہ ایک پاکستان کا ٹور تھا انگلینڈ کا۔ ظہیر عباس نے لنچ سے پہلے سینچری بنا دی۔ حمزہ خان نے ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ پاکستان نے 37 سال بعد تاریخ رقم کر دی۔ فائنل میں حمزہ نے مصر کے محمد زکریا کو 3-1 سے شکست دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی حمزہ خان کو مبارکباد۔ کہا حمزہ خان نے 1986 کی ورلڈ اسکواش چیمپئن جان شیر کی فتح کی یاد تازہ کر دی۔ اور پاک پتن میں صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات جاری۔ دنیا بھر سے زائرین کی آمد، بہشتی دروازہ آج کھلا جائے۔